ड्राइवर की दुश्मनी में स्कूल के बच्चे निशाना बन गए। अटक में मुलजिमों की स्कूल वैन पर फायरिंग, 2 तालिबात जाम हक, ड्राइवर और 6 बच्चे जख्मी। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक मुलजिमों ने ढेरी गांव के करीब स्कूल वैन पर गोलियां बरसाईं। तमाम बच्चों की उम्रें 5 से 12 साल के दरमियान हैं। मैयतें और जख्मी बच्चे DHQ अस्पताल मुंतकिल। DPO अटक के मुताबिक मुलजिमान ने ज़ाती दुश्मनी की बिना पर वैन ड्राइवर पर हमला किया। फ्रांसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। हर पहलू से तफ्तीश होगी। वज़ीर पंजाब का नोटिस, कमिश्नर रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज का 2 तालिबात के जाम बहक होने पर गहरे रंज और दुख का इजहार। जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी की हिदायत। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की अटक में स्कूल वैन पर फायरिंग के वाक़े की पुरजोर मजम्मत। कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाना इंतहाई जालिमाना और शर्मनाक फेल है। ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सदर की जवाहक बच्चों की इसाले सवाब, जख्मी बच्चों की जल्द से एहतियाबी की दुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बच्चों पर फायरिंग को दरिंदगी करार दे दिया। कहा, बर्बरियत का मुजाहरा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जवाहक बच्चों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार, जख्मियों की जल्द से एहतियाबी के लिए दुआ। आज का सरनोल का जलसा मुलतवी किया जा रहा है। इसके अलावा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पूरी कुव्वत के साथ आईन और कानून के लिए, शख्सी आजादी के लिए ये जलसा हर सूरत में होगा। तहरीक-ए-इंसाफ का आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी। PTI अब 8 सितंबर को जलसा करेगी। जलसा मुलतवी करने का ऐलान आजम सवाती ने बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में किया। बानी PTI से मुलाकात के बाद दोनों की मीडिया से गुफ्तगू। आजम सवाती ने कहा, बानी PTI की हिदायत पर आज का जलसा मुलतवी किया। तहरीक-ए-इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा अब 8 सितंबर को होगा। ज़िला इंतज़ामिया ने PTI को 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त दे दी। 40 हिदायत के साथ NOC तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले। इंतज़ामिया की जलसे को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। PTI के आज जलसे की कॉल पर इंतजामिया मुतहरिक, रेड जोन सील। फैजाबाद के इतराफ भी कंटेनर्स लगा दिए गए। 26 नंबर चुंगी पर मोटरवे भी बंद। रास्तों की बंदिश के बाद गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। इस्लामाबाद के सरकारी और निजी स्कूलों में आज छुट्टी दे दी गई। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। सूबे में जलसे, जुलूसों, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया। रात गए वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। अमन आमा की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। मोहसिन नकवी का कहना है, एहतजाज करना हर एक का हक, लेकिन मुनासिब जगह पर होना चाहिए। अमन आमा बरकरार रखना हमारी अवलीन तरजीह है। कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। बोनारास पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर रकूम मुंतकली का निज़ाम है। मंसूबे से रकूम की मुंतकली के गैर रवायती चैनल्स का खात्मा होगा। हवाला और हुंडी का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, बोनारास से आवाम को सहूलत और कारोबार फ़रोग पाएगा। अरब मुल्कों से पाकिस्तानी शहरी रकूम की मुंतकली कर सकेंगे। पाकिस्तान और अरब मुल्कों में रकूम की मुंतकली शफाफ और मौसर अंदाज में हो सकेगी। बोनारास मंसूबे से तरसीलात ज़र में इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। तवानाई और टैक्स के शोबे में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में मुलाकात आज होगी। वज़ीर आज़म PP चेयरमैन के एजाज़ में इशाया देंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमती पॉलिसियों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। उधर पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। अरकान सूबाई हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहा, पंजाब हुकूमत MPS को अहमियत देती है, न ब्यूरोक्रेसी ताउन कर रही है। हमारे तरक्याती काम नहीं किए जा रहे। पंजाब हुकूमत तहरीरी मुआहदे पर पेशरफ्त नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो की तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की यकीन दहानी। आपके
جو ہے روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل وہ مضبوط ہاتھوں میں۔ اور آزاد ریاست کیا ہے، اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں۔ نیور ایور لوز۔ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ جو ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا فتنے کے مضمرات سے دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یوتھ کنونشن سے خطاب، کہا آزاد ریاست کی اہمیت جاننا ہے تو لیبیا، شام، کشمیر اور غزہ کے عوام سے پوچھیں۔ عوام، حکومت اور فوج میں مضبوط رشتہ ہی ملک کی ترقی کا ضامن ہے۔ ہمیں امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نوجوان ہمارا قیمتی سرمایہ، کسی صورت اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ سپہ سالار کے ساتھ یکجان دو قالب ہو کر کام کریں گے۔ ملک کو تقسیم کی نہیں، یکجہتی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی یوتھ کنونشن سے خطاب، کہا ملک تقسیم کرنے والے کے مجسموں کے ساتھ بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ مشرقی پاکستان ہمارا حصہ تھا جو بدقسمتی سے جدا ہو گیا۔ تقسیم نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا۔ پنجاب نے اپنے وسائل سے شہریوں کو ریلیف دیا، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ بقیہ صوبے بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ بانی پٹائی کا فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ، اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا فیض حمید کا اوپن ٹرائل کیا جائے، میڈیا کو اس ٹرائل کی کوریج کی اجازت دی جائے۔ اوپن ٹرائل سے ملک کا فائدہ ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا رد عمل، کہا بانی پٹائی کا مطالبہ فوج کے معاملات میں مداخلت ہے۔ بانی پٹائی مسلسل کوشش میں ہے بیانات سے معاملہ متنازع بنائیں۔ بانی پٹائی کے بیانات سے ثابت ہے وہ شدید پریشانی میں ہیں۔ اگر مقدمہ جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف چلتا ہے ملٹری کورٹ میں تو اس کو بالکل اوپن کورٹ میں مقدمہ ان کے خلاف چلے گا، اور چلنا چاہیے بھی، تاکہ قوم کو پتہ لگے یہ کیا کرتے رہے ہیں اور کیا ان کے عزائم ہیں اور کس طرح سازشیں انہوں نے کی ہیں، کس طرح انہوں نے کرپشن کی ہے۔ جو بھی ان کے خلاف چارجز ہوں گے وہ بالکل عوام کی کو ایکسیس ہوگی کہ وہ دیکھ سکیں گے کہ اس بندے نے کیا کیا۔ حکومت کا بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا اشارہ، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف ملٹری کورٹ نے کارروائی کی تو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، قوم کو پتہ چلنا چاہیے بانی پی ٹی آئی کیا کرتے رہے اور ان کے عزائم کیا ہیں۔ فیض حمید کا وعدہ معاف گواہ بننا قابل از وقت قیاس آرائی ہوگی۔ فیض حمید تفتیش میں ضرور بتائیں گے کون کون ان کے ساتھ تھا۔ جیل میں بیٹھ کر بانی پی ٹی آئی کی سوچ دور دور تک جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سب ممکنات اور خدشات کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ جب آپ نے اتنی وارداتیں کی ہوں تو نیند کہاں آتی ہے؟ متنازع بیانات اور مذہبی منافرت پھیلانے کا الزام، عوریہ مقبول جان گرفتار، ایف آئی اے سائبر کرائم نے لاہور میں رہائش گاہ سے گرفتار کیا۔ راولپنڈی ٹیسٹ کا دوسرا روز، پاکستان نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 250 کا ہنسا عبور کر لیا۔ سعود شکیل اور محمد رضوان کی ذمہ دارانہ بیٹنگ، سائم اور سعود کے بعد رضوان کی بھی 50، محمد رضوان اور سعود شکیل سینچریوں کے قریب۔ پہلے روز سائم ایوب کے علاوہ ٹاپ آرڈر بری طرح ناکام رہا۔ عبداللہ شفیق 2، شان مسعود 6 اور بابر اعظم بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے۔ سائم اور سعود نے 98 رنز کی پارٹنرشپ بنا کر ٹیم کو بچا لیا۔ راجن پور میں ندی نالوں میں طغیانی سے سیلابی صورتحال، سیلاب سے 53 دیہات ڈوب گئے، ہزاروں ایکڑ اراضی پر کپاس اور چاول کی فصلوں کو شدید نقصان۔ روجھان شہر کو شدید خطرہ، عربی روڈ پر سیلابی پانی سے حفاظتی بندوں پر شدید دباؤ ہے۔ ادھر کڈیاروں میں بارشی پانی سے قبرستان بھر گیا، گوٹ جا قبرستان تالاب کا منظر پیش کرنے لگا، لوگوں کو میت دفنانے میں مشکلات۔ ملک کے بعض علاقوں میں آج بھی بارشوں کی پیش گوئی، کراچی میں معمول سے تیز سمندری ہوائیں چل پڑیں، سندھ کے ساحلی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش کی توقع۔
پائیدار امن کے لیے کشمیر اور فلسطین جیسے تنازعات کو حل کیا جائے. مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں غیر ملکی قبضے کے نتائج واضح ہیں. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل میں قیام امن پر مباحثے سے خطاب. کہا تنازعات کے حل کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی حمایت ضروری ہے. دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی جڑوں کو حل کرنے میں ناکامی نے تنازعات کے پھیلاؤ کو جنم دیا. اس حوالے سے بین الاقوامی حکمت عملی بڑی حد تک ناقص، غیر مؤثر اور غیر تسلی بخش رہی. سلامتی کونسل اسرائیل کی غزہ میں جاری نسل کشی کی جنگ کو ختم کرائے. 7 اکتوبر کا حملہ روکنے میں ناکامی، اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ مستعفی ہو گئے. مستعفی میجر جنرل کا اکتوبر کے واقعات کی ریاستی تحقیقات کا مطالبہ. غزہ پر اسرائیلی بربریت تھمنے کا نام نہیں لے رہی. بیت اللاہیہ میں گھر پر حملہ، عورتوں بچوں سمیت 11 فلسطینی شہید. مغازی پر اسرائیلی بمباری، 6 فلسطینی شہید. اسرائیلی فوج کے انخلاء کے حکم پر ہزاروں فلسطینی دیر البلاغ کا علاقہ پھر سے چھوڑنے پر مجبور. اسرائیلی میڈیا کے مطابق صہیونی فوج حماس کے جنگجوؤں کی تلاش کے لیے فلسطینیوں کو انسانی ڈھال بنا رہی ہے. ادھر مقبوضہ گولان میں حزب اللہ کا اسرائیلی فوجی بیرکس پر حملہ. اسرائیل کے بھی جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے. اسرائیل پر ممکنہ ایرانی حملے کے خطرات. امریکہ کا دوسرا طیارہ بردار جہاز بھی مشرق وسطی پہنچ گیا. شکاگو میں ڈیموکریٹک کنونشن کا تیسرا دور. سابق امریکی صدر بل کلنٹن کی ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر کڑی تنقید. کہا ٹرمپ کی ملک دشمن پالیسیاں امریکہ کو کئی دہائیاں پیچھے دھکیل دیں گی. ادھر کنونشن سینٹر کے باہر فلسطینیوں کی حامیوں کا احتجاج. اسرائیل سے حملے روکنے کا مطالبہ. مظاہرہ کرنے والے 55 افراد گرفتار. دسمبر تک کرنسی نوٹوں کی تبدیلی کا اصولی فیصلہ. سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں گورنر اسٹیٹ بینک کی بریفنگ. کہا سال کے آخر تک نوٹ تبدیل کرنے کا عمل مکمل کر لیا جائے گا. پلاسٹک کرنسی پر ہمارے ہاں کلیئرٹی نہیں. ہم پولیمر کرنسی کے نئے نوٹ لانے کی تیاری کر رہے ہیں. پہلے مرحلے میں کوئی ایک نوٹ پولیمر پیپر پر لانے کی تجویز ہے. رکن کمیٹی محسن عزیز کا 5000 کے نوٹ پر اعتراض. کہا 5000 کا نوٹ کرپشن اور مسائل کی وجہ ہے. گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا 5000 روپے کے نوٹ ختم کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی. 100 انڈیکس میں 643 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس بڑھ کر 78,900 کی سطح پر آ گیا. ادھر انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر کے قدر میں 2 پیسے کی معمولی کمی. پنجاب میں ڈینگی نے پھر پھیلانا شروع کر دیے. 24 گھنٹوں میں خطرناک مچھر کے وار سے 6 افراد متاثر. ترجمان محکمہ صحت کے مطابق لاہور میں 3، راولپنڈی میں 2، شیخوپورہ میں ڈینگی کا 1 کیس رپورٹ. پنجاب میں ایک ہفتے کے دوران 29 کیسز رپورٹ ہوئے. محکمہ صحت نے انسداد ڈینگی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے. سرکاری ہسپتالوں میں انسداد ڈینگی سمیت دیگر ادویات کا سٹاک موجود. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے قرآن کو سینے سے لگا لیا. قرآن مجید کو چوما. پوٹن کا دورہ چیچنیا. روسی صدر کو قرآن مجید کا تحفہ دیا گیا.